آسٹریلیا ہے کدھر، ساؤتھ میں نارتھ میں، کہ اس وقت میاں والی کے بچے کو پتا ہے میلبرن کا موسم کتنا ہے اور کون سے اس کے دوست نے کون سے کپڑے کہاں جا کے لینے، ریکمنڈیشن اور سٹار ریٹنگ یہ دے رہا ہے ادھر بیٹھ کے. یہ سب پاکستانیوں کے حالات ہیں، دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کے اس وقت کے حالات ہیں. You are in a totally different planet, my brother. This is not how the world is going. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھنا کیسے ایک مسلمان نے دنیا کو. آپ کی نظر سے اسلام کو دیکھا یا مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو آپ نے سمجھنا پچھلی نسل کو بہتر تھی. یہ یاد رکھیے گا. We are in a totally different planet. Understand how the actual planet is working. انسانوں کو کیسے تباہ کر رہی ہیں ان کی مائیں، ان کے باپ. اسلام کے نام پہ، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، ویلیوز کے نام پہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ ہمیں تباہ کیسے کر رہے ہیں. کس طریقے سے ہمارے اندر سے ہماری کیمیکل لاکس کر رہے ہیں، کوگنیٹو لاکس کر رہے ہیں. 10 سال کی تھراپیز کے بعد بھی دنیا کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ ان بچوں کو نہیں بچا سکیں گے. انہوں نے ابھی خودکشیاں کرنی ہیں، انہوں نے طلاقیں دینی ہیں، گھروں سے بھاگنا ہے، ایسے ایسے بند پھیلی کرنی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ. اتنی چیٹنگ کے مقدمے ان کے اوپر ہونے ہیں، ان کی کسٹڈی کیسز ہونے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر ان کے بچے ہو بھی گئے، شادیاں ہو بھی گئی، تو انہوں نے کرنی بھی نہیں آگے. ایک لڑکے کی 800-900 گرل فرینڈز ہونی ہیں. 2 کے اوپر سیالکوٹ میں لڑکا بدنام ہو رہا تھا، کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. اسی سیالکوٹ کے 12 سال 14 سال 16 سال کے لڑکوں کی 1000 گرل فرینڈز ہیں اس وقت. آپ کسی اور ہی پلانٹ میں بیٹا. اللہ آپ کو سادہ ہی رکھے. آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ شرافت میں ہی رہیں، مگر لا علمی سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مسلمان امت کا کوئی فائدہ نہیں. اصلی علم کی طرف آئیں، دیکھیں گروپ سائیکالوجی میں اور گروپ پیتھولوجی میں مسلمان ماؤں نے اور مسلمان باپوں نے امت کا پرچے اڑا دی ہیں، پسلیاں توڑ دی ہیں امت کی کانسیپٹ کی، ایسے بچوں کو ایسی عیاشی میں ڈال کے. اور اپنے لیے جائنمازوں پہ سمجھا ہوا باپوں نے بھی ماؤں نے بھی کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کیا کیا آسائشیں دی ہوئی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا کیا. ایسی دعائیں چل رہی ہیں گھروں میں. ایک دوسرے کو اس کے اوپر بھی حسد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس کے پاس کم پیسے، اس کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں. ابو لہب ابو جہل سے حسد کر رہا ہے. ایک پورا ابو لہب ہے، ایک پورا ابو جہل ہے، 2 کزنز کے خاندان ہیں، ایک دوسرے سے حسد کر کے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کہانی کہاں جا چکی ہے بیٹا؟ You're 26, you better wake up. Understand how the planet is behaving, how Muslims are behaving. Listen to the voice of the angels. فرشتوں کی آوازیں سنیں جو اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ تم ایک دم مر کے ہمارے سامنے آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ ناموں کے مسلمان تم لوگوں نے اسلام کے پرچے کیسے اڑائے ہیں، ہم تمہیں دکھائیں کہ تمہاری سزائیں کیا ہوتی. اصلیت کچھ اور ہے، یاد رکھیے گا. یہ تزکیہ کے لفظ پہ انہوں نے تسبیحیں ایسے گننی شروع کر دی، سمجھ لیں کہ تزکیہ ہو گیا. تزکیہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا الٹ کرنے سے، یہ کام روکنے سے. اسواق احمد اور کون سے پیر کا، کون سے صوفی، کون سے ولیوں کی ان کے بیعتیں بھی ان کی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو ایک پیوریفائڈ بھی سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ سجدے بھی کرتے ہیں نمازوں میں جا کے تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی. پھر کہتے ہیں ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ تھسٹ ہو رہے ہیں بچے. اندر سے ان کی کیمسٹری جو ہے نا وہ پوری طریقے سے خالی ہو چکی ہے. میں پھر بتا دوں، مکہ کے اندر کچھ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کر رہے تھے بیکاز ان کے دل نرم تھے، ان کی کیمسٹری بہتر تھی. اس وقت مسلمانوں کی کیمسٹری بدتر ہے. یہ حالات ہیں اس وقت مسلمانوں کے. میں آپ کو نا وہ نقشے دکھا نہیں سکتا ہوں. ایک تو وہ نقشے کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے جو اندر کے نقشے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی کو پسند نہیں آئیں گے، تیسرا کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے بارے میں کچھ کر سکے، کیونکہ ہر کوئی اپنے فلم کا ہیرو بنا ہوا ہے کہ میرے 4 بچے 6 بچے 8 بچے اور میں نے کیا کر کے دکھایا. ساحل میاں تو بتائے گا. میں ایسی ایسی کتابیں میں پڑھتا ہوں کہ جو میں لوگوں کو سنا بھی نہیں سکتا ہوں. اس وقت مسلمانوں کے اندر کے حالات کیا ہیں اور باہر کے حالات کیا ہیں. اتنے لا علم مسلمان کہ ان کو بیسکس بھی بتاؤ تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھو تو کہ ہمیں کیا راکٹ سائنس سمجھا رہا ہے. ان کو بیسکس بھی نہیں کلیئر کی گئی. یہ پچھلی نسلوں کے احسانات ہیں. آپ میرے الفاظ کو بہت ایزی لیتے ہیں آپ سب لوگ. جب میں کہتا ہوں نا کہ کانشیس مسلمان اپرچونٹی ہے اس وقت، اسلام اس وقت اس نے برے حال میں جا چکا ہے. مسلمان جو بھی اٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ کے ایسے کام ہو جائے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کی نفسیات میں جائیں جس دن جبرائیل امین نے کہا تھا کہ یہ مشن ہے، پوری دنیا غیر مسلم ہے، آپ اکیلے مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان کرنا، اور وہ والا مسلمان جو کہ اللہ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے.
وہ نہیں جو نام کے مسلمان، آپ اکیلے ہیں اور پورا پلانٹ آپ کے ذمے ہے. اس نفسیات میں جائیں گے، اس سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو پریشانی اور سٹریس آتی ہوگی، آپ کو پتا کیا ہے کہ وہ سٹریس کیا تھا. ایک دفعہ پورا چلا کاٹے اکیلے اپنے کمرے میں اور سوچیں کہ میرے نبی پہ گزرتی کیا تھی. سوچیں ایک دفعہ 40 دن راتوں کو صرف اٹھا کرے سوچنے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جب وحی دی تھی اس کے بعد مشن کیا تھا. ہم نے اتنا کیجول لے لیا ہے، اتنا کیجول. میں منتے ہاتھ جوڑا خدا کا واسطہ سیرہ کی کتابیں کھول لیں. میں جو کہیں گے جس طریقے سے کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کتابیں اپنے بچوں کے سامنے کھولیں، آپ کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، کس وقت کے حالات کیا ہیں. اتنے برے حال میں ہے. میں انگلینڈ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں اور پاکستان اور انڈیا اور آسٹریلیا میں لیکچر دیتا ہوں اور وہ والی باتیں شروع کرتا ہوں اور 10 منٹ میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو راکٹ سائنس ہے ان کے لیے. ان کو تو الف بے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آنی اسلام. یہ حالات ہو چکے ہیں. اور کبر ایسا کہ تمسخر بھی کریں گے اور ٹھٹھے بھی اڑائیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے اور گالی بھی دیں گے کہ تو بتائے گا میں نے کون سا کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا نبی مسلمان ہے. ایک بار پڑھیں تو صحیح کہ تقاضے کیا ہیں مسلمانوں کے. ان سٹینڈرڈز کو سمجھ لیں جن سٹینڈرڈز پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اسلام سمجھا رہے، کام کروا رہے ہیں، ایک ایک کر تیاری کروا رہے ہیں. السلام علیکم. دس میں سلمان. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. جنریشن زی یا پھر وی کین سے کہ جو آنے والی ادر جنریشنز ہیں ان کے اندر ایک جو ڈوپامین کے لیولز ہیں وہ اس لیول پر ہائی جا چکی ہوئے ہیں بیکاز آف پیرنٹنگ. جو ایک فالٹی پیرنٹنگ ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ جو بچہ جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے ایون دو کہ وہ اس کے رائٹس ہیں، وہ اس کے اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے، یا پھر وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کی ایگزامپل یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ایک بچہ موبائل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایون دو کہ اس کے وہ گرافکس وہ ویڈیوز کو انٹرنلائز ہی نہیں کر سکتا. آپ جب اس کو یہ چیز پرووائڈ کرو گے تو اس کے ڈوپامین ویسے ہی اتنے زیادہ پیک لیول پہ جا چکے ہیں تو آپ اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہو. آپ کبھی بھی ایسا ڈیمیج ریکور نہیں کر سکتے ہو کہ جب اس بچے کو یہی نہیں پتہ کہ اس نے کہاں پہ وے شوڈ ڈرا دا لائن. جب اس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو پھر وہ کبھی بھی ایسے اسٹینڈرڈس کو، ایسے اسٹینسل کو، ایسی باؤنڈریز کو کراس کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں یا پھر نقصان دہ ہوں گی. تو یہ پیرنٹنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس وے میں جا کے اپروچ کر رہے ہیں. اور آج کل تو اتنا زیادہ ایک فالٹی پیرنٹنگ ہو چکی ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کو موبائل دے دو. بچہ کچھ بھی اگر آپ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا اس کو موبائل دے دو. اور یہ چیز اتنی زیادہ ڈسٹرکٹیو لیول پہ انسان کو ڈی مورالائز اور ڈی سینسٹائز کر رہی ہے کہ ہم اس کے آفٹر افیکٹس آفٹر فیو ایئرز لیٹر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بچے کے اندر ڈوپامین لیول انکریز ہو جائیں، جب اس کے اندر اس لیول پہ جا کے ایک نیگرو پن آ جائے تو پھر کبھی بھی آپ اس سے کرٹسی، آپ اس کے اندر پیشنس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ خود اس کے اندر اس کو پوائزن دے رہے ہو اور پھر آپ کے جب آفٹر ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے وہ اور زیادہ ہاریبل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ ایسے بچوں کو ڈوپ کے ایڈکٹس ہوں گے، آپ ان کو کچھ بھی سم تھنگ وہ جو پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے. یا تو وہ خودکشی کریں گے یا پھر وہ اپنی اس ہارش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چیخیں گے، چلائیں گے اور مار پیٹ کریں گے. تو اس طرح کے بہت سے ہمیں کیسز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں.